ملک کے بالائی علاقوں میں آسمان سے سفید گالوں کی برسات. وادی نیلم میں برفباری کا 5 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. بالائی وادی نیلم میں 6 فٹ سے زائد برفباری ریکارڈ. ہر شے برف میں ڈھک گئی. ملکہ کوثر مری اور گلیات میں سنو فال. مری میں برفباری کے باعث مال روڈ، چھیکا گلی اور نتھیا گلی سیاحوں کے لیے بند. صرف بکنگ والوں کو اجازت. کوئٹہ، کلات، مستون، کان مہترزئی، مسلم باغ، چمن میں برفباری. باغ، سدن گلی، گنگا چوٹی، نیزا گلی، تولی پیر میں بھی سفید چادر بچھ گئی. متعدد رابطہ شاہراہیں بلاک، نانگا پربت اور بابو سر ٹاپ پر 10 فٹ سے زائد برف پڑ چکی. ہر شے منجمد. معمولات زندگی بری طرح متاثر. خوراک اور ادویات کی قلت. ناران، کاغان، کالام اور چترال میں سڑکیں بند ہونے کا خدشہ. بالائی علاقہ ہلی کوہالہ میں بھی ہلکی برفباری. خانپور ہزارہ میں کالی گھٹاؤں کا راج. سردی کی شدت میں اضافہ. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں ممکنہ لینڈ سلائیڈنگ کا پیشگی الرٹ جاری. دیر، سوات، کالام، کاغان، چترال، کوہستان، شانگلہ، ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں لینڈ سلائیڈنگ کا شدید خطرہ. مری، گلیات، استور، ہنزا، باغ، مظفر آباد اور گردونواح کے پہاڑی علاقوں میں بھی لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. کوئٹہ، زیارت، قلعہ عبداللہ، نوشکی، کلات، مستونگ، پنجگور اور خزار میں بھی لینڈ سلائیڈنگ متوقع. این ڈی ایم اے کی عوام کو برفباری اور بارش کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت. امریکہ میں شدید برفانی طوفان سے نظام زندگی بری طرح متاثر. دفاتر اور سکولز بند. شدید سردی سے اب تک 30 افراد ہلاک ہو چکے. نیو یارک میں 8 افراد کی لاشیں کھلے مقامات سے ملیں. واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، شمالی کیرولائنا سمیت درجنوں ریاستوں میں سرد ہواؤں کے ساتھ شدید برفباری. نیو میکسیکو سے نیو انگلینڈ تک 1 فٹ سے زائد برفباری ریکارڈ. 25 سے زائد ریاستوں نے ایمرجنسی نافذ کر دی. شدید برفباری کے باعث درخت اور بجلی کی لائنیں گر گئیں. 5 لاکھ سے زائد صارفین تاحال بجلی سے محروم. ہزاروں پروازیں منسوخ. شدید سردی کے باعث سکول بند کر کے آن لائن کلاسز شروع کر دی گئیں. پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا. بات جمعے یا اگلے پیر تک چلی گئی. وزیر اعظم سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات. ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق تمام آپشن سامنے رکھ دیے. وزیر اعظم کو محسن نقوی نے تمام تر صورتحال پر اعتماد میں لیا. چیئرمین پی سی بی نے وزیر اعظم کو آئی سی سی سے متعلق معاملات پر تفصیلی بریفنگ دی. وزیر اعظم کی معاملے کو تمام دستیاب آپشن کو مد نظر رکھ کر حل کرنے کی ہدایت. کراچی میں سیاسی ہلچل. ایم کیو ایم اور سندھ حکومت کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے. ایم کیو ایم پاکستان کے وفاقی وزراء، ارکان اسمبلی اور رہنماؤں کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی. وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، امین الحق، فاروق ستار، انیس قائم خانی بھی سیکیورٹی سے محروم ہو گئے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی. صوبائی وزارت داخلہ نے سیکیورٹی اہلکاروں کو فوری واپس آنے کی ہدایت کر دی. ایم کیو ایم رہنما شام 4 بجے پریس کانفرنس کریں گے. ایم کیو ایم کے وزراء اور ارکان اسمبلی نے سانحہ گل پلازا پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. سانحہ گل پلازا پر سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج اور شور شرابہ. جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا تو ایوان نہیں چلنے دیں گے. متحدہ کا سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن بننے تک سندھ اسمبلی میں احتجاج کا اعلان. علی خورشیدی کہتے ہیں کہ سرکاری افسران نے بدماشی کا بازار لگایا ہوا ہے. ایوان نہیں چلنے دیں گے. حکومت کی کوئی بات نہیں سننی. ضیاء النجار بولے اپوزیشن لیڈر قرارداد لے آئیں پھر سب بولیں. واک آؤٹ نہیں کرنے دیں گے. یہ نہ تو کوئی قرارداد لا رہے ہیں نہ ہی بات کر رہے ہیں. ایسا ہے تو اجلاس ختم کر دیں. ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس آج دوپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا. سندھ حکومت کا سانحہ گل پلازا کے دکانداروں کا نقصان پورا کرنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا متاثرہ دکانداروں کو 2 ماہ کے لیے 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے. دکانداروں کو 2 ماہ کے اندر متبادل دکانیں بھی دیں گے. سانحہ میں جامع افراد کے براسا کو 1-1 کروڑ روپے دیے جائیں گے. مانتا ہوں ہماری کوتاہی ہے. گل پلازا واقعے کی FIR کٹ گئی. تحقیقات جاری ہیں. تحقیقات کے بعد ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا. جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ بھارت کا کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہے. کشمیریوں پر مظالم سے بھارت پائیدار امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے. گزشتہ سال مئی کے تنازع نے اس حقیقت کو واضح کر دیا. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے مباحثے میں خطاب. کہا بھارت نے پاکستانی خود مختاری کی خلاف ورزی کر کے جارحیت کا ارتکاب کیا.
پاکستانی رد عمل نے واضح کر دیا جبر کسی طور پر قبول نہیں۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی عالمی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہ اقدام لاکھوں افراد کی زندگیوں اور روزگار کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ پاکستان پانی اور دیگر قدرتی وسائل کو ہتھیار بنانے کے عمل کو مسترد کرتا ہے۔ معاہدوں کی پاسداری بین الاقوامی قانونی نظام کی بنیاد ہے۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل کے لیے مناسب میکانزم وضع کرے۔ صدر مملکت 4 روزہ سرکاری دورے پر ابوظہبی میں موجود۔ UAE کے وزیر انصاف عبداللہ بن سلطان نے آصف زرداری کا استقبال کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر کے ہمراہ۔ دورے کے دوران صدر زرداری UAE کی قیادت سے 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ تجارت، اقتصادی شراکت داری، دفاع، سلامتی اور عوامی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ملکیتی حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ شکایت پر DC اسلام آباد 7 دن کے اندر فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکس پر پیغام، کہا کسی کو بھی اوورسیز پاکستانیوں کی ملکیت پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد میں سرمایہ کاری خوشائند اور قابل قدر ہے۔ ہم محفوظ اور سرمایہ کار دوست ماحول فراہم کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے احساسوں کے تحفظ کے لیے تیز، شفاف اور مؤثر کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان اور میانمار کا مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم۔ دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب۔ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ میانمار کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اور میانمار کے 2 طرفہ تعلقات کی طویل تاریخ ہے۔ میانمار کے ساتھ شراکت داری اہم ہے۔ پاکستان میانمار میں امن، ترقی اور خوشحالی چاہتا ہے۔ پاکستان اور میانمار کے تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ میانمار کے وزیر خارجہ تھان سبی نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے مواقع موجود ہیں۔ اسحاق ڈار نے میانمار کے وزیر خارجہ کا دفتر خارجہ آمد پر پرتپاک استقبال کیا۔ کوئی بھی مسلح خاندان رمضان المبارک میں تنہا محسوس نہ کرے، دکھ سکھ میں غریب عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ رمضان شریف کی پیشگی تیاریوں اور عوامی ریلیف کا جائزہ۔ 47 ارب روپے کا رمضان نگہبان پیکج منظور۔ پنجاب کے 42 لاکھ مستحق خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے ملیں گے۔ ضلعی انتظامیہ گھر گھر جا کر وزیر اعلیٰ پنجاب رمضان نگہبان کارڈ فراہم کرے گی۔ نادار افراد کے لیے CM راشن کارڈ، نگہبان دسترخوان، سہولت بازار اور دیگر انتظامی امور کی منظوری۔ پنجاب کی ہر تحصیل میں نگہبان دسترخوان، مریم کے مہمان قائم کرنے کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی 60 تحصیلوں میں سہولت بازاری کے لیے فوری اراضی کی نشاندہی کرنے کی ہدایت۔ بیوٹیفیکیشن کے لیے اچھا کام کرنے والے ڈیپٹی کمشنرز کو خراج تحسین، دیگر DCs کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد بار کی آج بھی ہڑتال۔ وکلاء ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں پیش نہیں ہوں گے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی کی گرفتاری کے خلاف وکلاء نے گزشتہ روز بھی ہڑتال کی اور عدالتوں کا بائیکاٹ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ ملک کے مختلف شہروں میں ٹریفک حادثات میں 11 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بلوچستان کے ضلع چاگی میں ٹریفک حادثہ، خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ ادھر سوابی میں اسلام آباد موٹر وے پر کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، 2 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ کراچی میں نامعلوم گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص موقع پر دوسرا ہاسپٹل میں جاں بحق ہو گیا، دونوں کی شناخت نہ ہو سکی۔ حادثات میں جاں بحق افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ مشرق وسطی میں ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ۔ امریکی طیارہ بردار بحری بیڑا ابراہم لنکن مشرق وسطی پہنچ گیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران پر ممکنہ فوجی کارروائی کے مختلف آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی اتحادیوں کا فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر زور۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران کو اپنی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے۔ کسی بھی حملے کی صورت میں ایران سخت جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ UAE حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف فضائی حدود استعمال نہیں ہونے دیں گے۔
ایران یورینیم افزودگی اور میزائل پروگرام روکے، امریکہ نے نئی ڈیل کے لیے تہران کے ساتھ 4 شرائط رکھ دیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن چاہتا ہے ایران جوہری سرگرمیاں روکے، بیلسٹک میزائل پروگرام ختم کرے اور خطے میں پراکسی گروہوں کی حمایت سے دستبردار ہو۔ امریکی حکام کے مطابق کسی بھی ممکنہ معاہدے میں ایران سے افزودہ یورینیم کی مکمل منتقلی شرط ہوگی۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی فورمز پر قانونی کارروائی کا اعلان۔ دونوں ممالک اور متعدد دہشت گرد گروہوں کے خلاف بین الاقوامی فورمز پر قانونی چارہ جوئی کے لیے شکایات دائر کروا دیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ہمارے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے اور تخریب کاری میں ملوث رہے۔ تشدد کو ان ممالک کی کھلی حمایت حاصل تھی۔ فسادات کے دوران سرکاری اور نجی املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ امریکی اور اسرائیلی خفیہ ادارے تخریب کاروں کو براہ راست فنڈنگ، تربیت اور میڈیا سپورٹ فراہم کر رہے تھے۔ غزہ سے آخری اسرائیلی یرغمالی کی باقیات اسرائیل منتقل۔ امریکی صدر ٹرمپ کا آخری اسرائیلی کی باقیات ملنے پر حماس کی کوششوں کا اعتراف۔ کہا، آپ تصور کر سکتے ہیں یہ کتنا مشکل تھا۔ اب ہمیں حماس کو غیر مسلح کرنا ہوگا جیسا اس نے وعدہ کیا تھا۔ معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھیں گے، حماس کا اعلان۔ حماس کے وفد کی ترک وزیر خارجہ سے ملاقات، جنگ بندی کے دوسرے مرحلے اور انسانی صورتحال پر بات چیت۔ ترک وزیر خارجہ نے ترکیے کی عالمی کوششوں سمیت بورڈ آف پیس سے متعلق حماس رہنماؤں کو آگاہ کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار۔ نیتن یاہو نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا، جنگ بندی کا اگلا مرحلہ غزہ کی دوبارہ تعمیر نو نہیں بلکہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہے۔ غزہ کو غیر فوجی علاقہ بنایا جائے گا۔ امریکی صدر کا ایک اور غیر متوقع اقدام، جنوبی کوریا پر ٹیرف بڑھانے کا اعلان۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ نے گزشتہ سال طے پانے والے سرمایہ کاری کے معاہدے پر عمل درآمد میں تاخیر کی۔ سیول سے درآمد گاڑیوں اور دیگر اشیاء پر ٹیرف 15 سے بڑھا کر 25% کر دیا ہے۔ ادھر جنوبی کوریا نے ٹرمپ کے فیصلے کو حیران کن قرار دے دیا۔ گزشتہ سال جولائی میں صدر ٹرمپ اور جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت جنوبی کوریا کو امریکہ میں $350 ارب کی سرمایہ کاری کرنا تھی۔